بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ تعالی عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلہ۔ اس واقعے میں تینوں کردار اپنی جگہ نہایت اہم ہیں، مگر ایک ماں نے جس ہمت سے اپنے بیٹے کی تربیت کی وہ بے مثال ہے۔ یہ واقعہ ایک تابعی حضرت عبد الرحمن فروغ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے گئے، نماز ادا کی تو ان کو معلوم ہوا کہ امام صاحب جہاد خراسان کے لیے شوق دلا رہے ہیں۔ جہاد جیسے عظیم عمل کی عظمت دل میں تھی تو آپ اٹھے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ انہی دنوں آپ کی بیوی امید سے تھی۔ آپ گھر آئے اور جہاد پر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ بیوی نے کہا، میں اس حال میں ہوں، آپ جا رہے ہیں، میں اکیلی ہوں، کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا، میں تم کو اور تمہارے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ بیوی نے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں نکلنے والے مسافر کو تیار کیا، زرہ لا کر دی، گھوڑے پر سوار کیا اور محبت بھرے لہجے میں الوداع کیا۔ جاتے وقت آپ نے اپنی بیوی کو 30,000 اشرفیاں دیں اور کہا، یہی میری کل پونجی ہے، انہیں احتیاط سے رکھنا۔ میرا ارادہ ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے جہاد سے زندہ سلامت واپس لایا تو اس رقم سے میں تجارت کروں گا۔ ہاں، اگر تمہیں ضرورت ہو تو جتنی چاہے رقم خرچ کر لینا۔ میرے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں لڑکا یا لڑکی دے تو اس کی پرورش اچھی کرنا۔ بیوی کو خدا حافظ کہا اور جہاد کے اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ ایک کے بعد دوسری مہم، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، اسی طرح جہاد میں شرکت کرتے ہوئے آپ کو 27 سال گزر گئے۔ جیسے آپ اپنے گھر سے روانہ ہوئے، 4-5 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ ان کی بیوی نے اس کا نام ربیہ رکھا۔ اس کے شوہر کی جدائی نے اس کی زندگی بے مزہ کر دی، مگر وہ بڑی عقل مند اور دور اندیش عورت تھی۔ اس نے نہایت عمدہ طریقے سے بچے کی پرورش کی، اس کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا۔ بچہ بھی ہونہار طالب علم ثابت ہوا۔ اس نے علوم قرآن، حدیث، فقہ اور ادب پڑھ کر خوب مقام پایا، یہاں تک کہ ربیہ کی ماں نے خاوند کی چھوڑی ہوئی تمام اشرفیاں اس کی تعلیم پر خرچ کر دیں۔ چند ہی سالوں میں امام ربیہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی سارے عرب میں دھوم مچ گئی۔ وہ 20-22 سال کی عمر میں اپنے وقت کے امام تسلیم کیے گئے۔ جب انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درس دینا شروع کیا تو ان کا حلقہ درس مسلسل بڑھتا چلا گیا۔ طلباء دور دور سے آ کر ان کے درس میں شامل ہوتے۔ ان طلباء میں سے کچھ تو اپنے وقت کے امام ہوئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جید عالم دین امام ربیہ کے شاگرد گزرے ہیں۔ 27 سال بعد شام کے وقت ایک بوڑھا گھڑ سوار اپنے بوڑھے جسم پر تلوار سجائے، ہاتھ میں نیزہ تھامے اور مال غنیمت اپنے گھوڑے پر لادے مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ وہ مختلف سوچوں میں گم تھا، میرا گھر وہیں ہوگا یا جانے کہاں ہوگا، میری بیوی زندہ ہوگی یا نہیں، وہ تو امید سے تھی، نہ جانے اس کے ہاں کیا اولاد ہوئی ہوگی، کیا معلوم اب وہ کس حال میں ہوگی۔ سوچوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا یہ بوڑھا مجاہد غازی اچانک ایک گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے دل نے کہا کہ یہی تو تیرا گھر ہے۔
تھوڑی دیر رکنے کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور بے تکلفی سے اندر جانے لگا تو یکدم ایک نوجوان کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ نوجوان نے کہا، اپنے بدن پر تلوار سجائے میرے گھر میں کیوں گھس آئے ہو؟ بوڑھے مجاہد نے کہا، میرے ہی گھر میں داخل ہونے سے منع کرنے والے تم کون ہو؟ یہ تمہارا گھر نہیں، یہ میرا گھر ہے۔ یوں ان دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ہمسائے بھی جمع ہو گئے۔ کسی نے جا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی تو وہ بھی اپنے استاد کی حمایت میں اس بوڑھے مجاہد سے کہنے لگے، آپ بغیر اجازت اس گھر میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ان کا جھگڑا جب بڑھنے لگا تو گھر میں سوئی ہوئی ماں کی آنکھ کھلی۔ اس نے جھگڑے کی نوعیت جاننے کے لیے باہر جھانکا تو اس کی نظر اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے شوہر پر پڑی، تو وہیں سے آواز دے کر کہا، ربیہ سنو، یہ تمہارے والد ہیں، ان کو مرحبا کہو۔ اور بوڑھے مجاہد سے کہا، یہ تمہارا بیٹا ہے، آپ کے جانے کے بعد پیدا ہوا تھا، اب تو اچانک منظر ہی بدل گیا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے لڑ رہے تھے اب ایک دوسرے کے ہاتھ اور ماتھا چوم رہے ہیں۔ ساری رات اسی طرح باتوں اور حال احوال لینے میں گزر گئی۔ باتوں باتوں میں حضرت عبد الرحمن نے پوچھ لیا کہ ان اشرفیوں کا کیا بنا جو میں گھر چھوڑ کر گیا تھا؟ بیوی نے کہا، آپ اطمینان رکھیں، ساری رقم محفوظ ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا۔ حضرت عبد الرحمن نے اپنے بیٹے کو آواز دی، ربیہ نماز کو چلو۔ تو امام ربیہ کی ماں نے جواب دیا، وہ پہلے ہی مسجد میں جا چکا ہے۔ یہ بھی مسجد میں پہنچے۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ سب نے نماز پڑھی اور پھر اپنی اپنی جگہ پر ادب سے بیٹھ گئے اور اپنے امام سے درس سننے لگے۔ یہاں طلبہ کے ساتھ ساتھ سلطنت کے بڑے بڑے وزراء بھی باادب ہو کر درس سن رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بھی سنتے رہے، جو ان کو بہت اچھا لگا، مگر دور بیٹھنے کی وجہ سے درس دینے والے کو پہچان نہ سکے، اور ساتھ ہی بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا کہ یہ جو امام صاحب مسند درس پر بیٹھے درس دے رہے ہیں یہ کون ہیں؟ ان کا نسب کیا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، سارا مدینہ ان کو جانتا ہے، آپ نہیں جانتے، یہ امام ربیہ الرائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا ہے جہاں کہیں اگر کسی کو کوئی علمی مسئلہ پیش آئے اور وہ ان سے پوچھیں تو جو رائے امام صاحب کی ہو اسی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ان کو امام ربیہ کی بجائے امام ربیہ الرائے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ نہایت خوش ہو کر اپنے گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے آج تک اتنی عزت کسی کی نہیں دیکھی جس قدر اللہ نے ہمارے بیٹے ربیہ کو عزت دی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کا شکریہ ادا کیا کہ تمہاری اچھی تربیت نے مجھے یہ خوشی کا دن دکھایا ہے۔ بیوی نے کہا، آپ کو یہ شان و شوکت پسند ہے یا وہ 30,000 اشرفیاں جو آپ جاتے ہوئے میرے پاس چھوڑ گئے تھے؟ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا، بخدا 30,000 اشرفیاں اس مرتبے اور شان کے سامنے تو کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ بیوی نے کہا، تو سن لیجئے، وہ ساری کی ساری رقم میں نے آپ کے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر ڈالی۔ تو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم ان اشرفیوں کا اس سے بہتر اور استعمال کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔